اے میرے آقا بتائیں کہ آخر کون سا عمل افضل ہے؟ تو میرے آقا ان کے پوچھنے پر انہیں جواب دیتے ہیں، قال انت فارق الدنیا ولسانک رطب من ذکر اللہ۔ میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ سب سے اچھا ذکر، سب سے اچھا عمل یہ ہے کہ تو اس حال میں دنیا کو چھوڑے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں میرے آقا؟ کہ اس حال میں دنیا کو چھوڑے کہ تیری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ اب وہ پوچھنے لگے، یا رسول اللہ علیہ السلام بتائے، جب ہماری زبانیں اللہ کے ذکر سے تر ہوں گی، جب ہماری زبانیں اللہ کا ذکر کرتے کرتے اس دنیا سے جائیں گی، تو اے میرے آقا ہمیں اس کا فائدہ کیا ملے گا؟ ہمیں اس سے فائدہ کیا حاصل ہوگا؟ تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں کہ سنو، فائدہ یہ ہے جس طرح سے ایک تر لکڑی کو، ایک بھیگی ہوئی لکڑی کو دنیا کی آگ جلانے کی طاقت نہیں رکھتی، اسی طرح سے جو زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے اس زبان کو جہنم کی آگ جلانے کی طاقت نہیں رکھتی۔ سبحان اللہ۔ شہر محبوب کو ضرور دیکھے، مصطفیٰ جان رحمت کے شہر کو، ان کے پاک در کو ضرور دیکھے۔ میرے بھائی اس کے باوجود آپ دیکھیں آج ہر عاشق کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ محبوب کے شہر کو دیکھوں، اور الحمدللہ محبوب کے شہر میں، محبوب کے سبز گنبد میں اللہ نے وہ رونقیں عطا فرمائی ہے، اللہ نے وہ خوبصورتی عطا فرمائی ہے، اللہ نے وہ سکونیت عطا فرمائی ہے کہ جو محبوب کے روزے کو، حضور کے سبز گنبد کو جو ایک مرتبہ دیکھتا ہے ہمیشہ آرزو کرتا ہے، اے کاش میں ہمیشہ حضور کا روزہ دیکھتا، اے کاش میں ہمیشہ حضور کی سبز گنبد کا دیدار کرتا رہتا۔ اے میرے عزیزوں، ایک طرف ہر عاشق کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ جب مجھے حج کی دولت سے مالا مال بھی ملے، جب میں حج کی دولت سے مالا مال ہو جاؤں تو شہر محبوب میں جا کر کے محبوب کے روزے کی زیارت کروں۔ لیکن میرے بھائی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اسے روئے زمین پر کچھ ایسے نمک حرام بھی ہے جو کہتے ہیں کہ جب حج کرنے کی غرض سے جاؤ، خانہ کعبہ کا طواف کرو، مقام ابراہیم کو بوسہ دو، صفا اور مروہ کی سعی کرو، شیطان کو کنکریاں مارو، تم خانہ کعبہ کا طواف کرو، حج کے ارکان کو ادا کرو، اس کے بعد تم اپنے گھروں کو پلٹ آؤ۔ شہر محبوب میں جانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، روزے مصطفیٰ کو دیکھنے سے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ اے میرے بھائی یہ میری کوئی اپنی بات نہیں، بلکہ آج دنیا کے وہاں بھی اس بات کو لے کر کے بھولے بھالے مسلمانوں کو برگلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شہر محبوب میں جاؤ گے کوئی فائدہ نہیں ملے گا۔ تو چلو یہ علماء کرام بیٹھے ہیں، آپ ان سے پوچھیں کہ کیا اگر ہم محبوب کے شہر میں جا کر کے حضور کے روزے کی زیارت کریں تو ہمیں کوئی فائدہ ملے گا کہ نہیں ملے گا؟ تو سنیں کہ علماء آپ کو جواب دیں گے کہ میرے مصطفیٰ کی حدیث ہے، میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں من حج الی مکہ، جس نے مکہ شریف کا، جس نے حج کیا، جس نے خانہ کعبہ کا طواف کیا، وہ حج کی دولت سے مالا مال ہوا۔ اس کے بعد جس نے میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اس کے بعد جس نے میری زیارت نہ کی، جو میری زیارت کے غرض سے مدینہ منورہ نہ آیا، ولم یسر لی فقط جفانی، تو ہمیں آپ کے نبی فرماتے ہیں کہ جو خانہ کعبہ کا طواف کرے اور میری زیارت کے لیے نہ آئے تو اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ ان علماء سے آپ پوچھو کہ جو انسان میرے مصطفیٰ پر ظلم کرے، میرے مصطفیٰ پر زیارت، میرے مصطفیٰ پر زیادتی کرے تو اس کی حج تو بڑی دور ہے، اس کا عمرہ تو بڑی دور کی بات ہے، اللہ اس کی ایک نفلی عبادت کو بھی نعرے تو فائدہ کیا ملے گا؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا وہ میرے صحابہ جب تم میری زیارت کو آؤ گے تو تمہیں دو فائدے حاصل ہوں گے۔ پوچھا یا رسول اللہ کون کون سے فائدے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا سنو، پہلا فائدہ تمہیں کیا ہوگا؟ من حج الی مکہ، جب تم مکہ شریف میں جاؤ، خانہ کعبہ کا طواف کرو، تو خانہ کعبہ کے طواف کے بعد ثم قصدنی فی مسجدی، پھر وہاں سے میری مسجد میں آنے کا پروگرام بناؤ میری زیارت کی غرض سے، تو سنو تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں فائدہ کیا ہوگا؟ کتبت لہو حجتانی مبرورتانی،